جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا۔ یاد رکھو، قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذرائع تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذرائع بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ اور سنو، اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہیں، اور وہی لائیں گی۔ اور یاد رکھو، جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اور تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم غمگین ہو اور وہ راحتوں کا سامان نہ کرے؟ تم درد میں مبتلا ہو اور وہ اس درد کی دوا نہ کرے؟ تم نا امید ہو اور وہ امید کی نئی وجہ پیدا نہ کرے؟ یاد رکھو، وہی رب ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے پر خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کے معجزے دکھائے اور تمہارے بنجر دل کو پھر سے اپنی محبت سے آباد کرے۔ پتہ ہے، ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو
اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو۔ اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو۔ رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شہرک کا فاصلہ بھی ہے، بے ساختہ اونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شہرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ سنو، جس معاملے نے تمہیں بے بس کر دیا ہے، اس کو اسی بے بسی سمیت اللہ رب العزت کے سپرد چھوڑاؤ، اور جب کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اس پر بحث نہیں کی جاتی، بلکہ تب اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کیا جاتا ہے۔ بس بڑے ادب سے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور التجا کی جاتی ہے، پھر تو مسکراتے ہوئے اشکوں کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں کہا کہ تم راستوں کی فکر کرو یا وسیلوں کا حساب رکھو۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، وہ یوں تھام لے گا کہ تم سنبھل جاؤ گے۔ چاہے ہزار بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کرے، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کرے۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو؟ کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو؟ سنو، اس رب نے تم میں جنت تک جانے کی قابلیت دیکھی ہے، اس رب نے تم میں روشن راہوں کی طرف بڑھنے کی چاہ دیکھی ہے، پھر بھلا وہ کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے؟ کیوں نہ تمہیں آزما کر آگے بڑھا دے، اگلا درجہ دے دے، ایمان کا، جنت کا، اپنی محبت کا۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں، اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان تمہیں
اپنی رحمت سے تھام لے گا، سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اللہ سب جانتا ہے۔ اس سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں جو تم تہجد کی دعاؤں میں بنا کچھ کہے اللہ سے مانگتے ہو۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے جب دعائیں مانگتے ہو اللہ سے اور اس کے سامنے روتے ہو تو وہ دیکھتا ہے۔ پھر تم کیوں اتنے مایوس ہوتے ہو؟ مایوس ہونا چھوڑ دو۔ جب تم اس یقین سے اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی میری دعائیں سن لے گا، تو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا۔